तो वक्त होता है कि हम कुरान के खूबसूरत कलाम को, उसके खूबसूरत नविश्तों को सुने। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। कुरान की तारीफ हो। सो अपनी भरपूर तालियों में कुरान के खादम को सामने बुलाएंगे। हालेलुया। खुदा को बरकत दे और खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, ख़ास तौर पर कि खुदा ने आज हमें महफूज रखा और अपने मस्बा के करीब लेकर आया, अपने घर में लेकर आया, ताकि हम उनकी जो गहरी बातें हैं उसकी आखिरी ज़माने के ताल्लुक से और हमारी नसीहत के लिए जो ज़िंदगी रखती हैं वो बातों को जान सकें, समझ सकें। आमीन। सब बोले खुदा उनका नाम मुबारक हो। सब बोले खुदा उनका नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम देर के बगैर खुदा उनके कलाम अक़दस की तरफ बढ़ें। इससे बेशतर कि हम कलाम मुक़द्दस को खोलें। आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के फ़तमन और जलाली नाम में सलाम कबूल और खुदा आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, आए हम वक्त की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारे ज़माने की आवाज़ की तरफ, जिसमें हमारे लिए रहनुमाई, नजात और बरकत छुपी हुई है, और हमारे लिए समझ और अकल की बातें छुपी हुई हैं, और हमारे लिए कुछ टोकन हैं, कुछ निशान हैं, कुछ हमारे लिए बयाने हैं जो खुदावंद हमें समझाता है, और उन बयानों को लेते हैं, यानी उन टोकन्स को लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं जो खुदावंद की नज़र में भली और बेहतर है। आए हम निकालेंगे खुदावंद के कलाम अक़दस में से चंद हवाला जात और उनको पढ़ेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से किताब इमाल में हम जाएंगे। किताब इमाल के अंदर चैप्टर 8 हम निकालेंगे, 8 नंबर बाब, और उसकी 26वीं आयत से 39वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िएगा। फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ जी, कि उठकर दक्षिण की तरफ रात तक जा, जो यरूशलेम से गजा को जाती है। जी, पढ़ते और जंगल में है। और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ जी। तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था जी। वो हबशियों की मलिका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था। वो कंदाके की मलका का एक वजीर था और उसके सारे खजाने का सरदार था। जी आगे चलिए। और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। जी प्लीज। वो अपने रथ पर बैठा हुआ जी। और यसाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। जी। रूह ने फिलिप्पुस से कहा, रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। हाँ जी। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना। हाँ जी। और कहा, जो तू पढ़ता है, जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। तू क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है? ये समझने वाला काम मुझसे क्यों कर हो सकता है? जब तक कोई मुझे हदायत ना करे, जब तक कोई मुझे डायरेक्शन ना दे, हदायत ना करे। जी प्लीज। फिलिप्पुस से दरखास्त की, हाँ जी, कि मेरे पास आ बैठ। हाँ जी। किताब मुकद्दस को जो इबारत हाँ जी, वो पढ़ रहा था, कलाम मुकद्दस की जो इबारत यानी कॉन्टेक्स्ट वो पढ़ रहा था, ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह के लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए। और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, हाँ जी, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। इसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ। जी, पढ़ते जाइए। कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा? और कौन है जो उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा? क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। आमीन आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मैं 39वीं आयत तक वैसे कह रहा था, वहां पर आगे चल के मैं इसको खुद बयान कर दूंगा। एक और हवाला निकालेगा, मैं टाइम बचा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता लोगों को ज्यादा देर खड़ा किया जाए। प्लीज। हालेलुया। निकालेगा मेरे साथ खुदा उनके कलाम अक़दस में से एक हवाला, दानियल नबी का सहीफा, पुराना अहदनामा चलेगा, दानियल नबी का सहीफा 12वां बाब निकालेंगे और उसकी 3री और 4थी आयत पढ़िए प्लीज। जी। अहले दानिश, और अहले दानिश यानी अहले अकलमंद, अहले हिकमत, जिनमें हिकमत है, दानिश है। जी।
और अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे और अहले दानिश नूरे फलक यानी आसमान के सूरज की मानद चमकेंगे, और नूर की जिनकी मानद। कोशिश से बतेरे सादिक हो गए और जिनकी कोशिश से बतेरे सच्चे हो गए, सादिक हो गए। सितारों की मानिद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। सितारों की मानद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। जी पढ़िए। लेकिन तू ए दानियल दानियल इन बातों को बंद कर रख, हाँ जी, और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। और किताब पर द एंड टाइम मैसेज के टाइम तक इसे क्या कर दे, लास्ट एज तक, एंड टाइम तक इसे मोहर कर दे। बतेरे इसकी तफ्तीशो तफीक करेंगे, बतेरी मिशनें उठेंगी और कोशिश करेंगी कि समझ लें, तहकीक करेंगी, तफ्तीश करेंगी, तहकीक करेंगे, और दानिश अफजो होगी। और दानिश अफजू का मतलब बढ़ेगी, अफजाइश करेगी, अकल बढ़ेगी। दानियल ही की एक और आयत पढ़िएगा, 12वां बाब 8वीं और 10वीं आयत। जी प्लीज जल्दी से। और मैंने सुना पर समझ ना सका। तब मैंने कहा ऐ मेरे खुदावंद इनका अंजाम क्या होगा। उसने कहा जी, ऐ दानियल तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद सर बमोहर रहेंगी। ये आखिरी वक्त एंड टाइम तक सर बमोहर सील पैक रहेंगी। जी, और बहुत लोग पाक किए जाएंगे, और बहुत से लोग पाक किए जाएंगे, और साफ व बरात होंगे, और साफ व बरात होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे। लेकिन शरीर नहीं समझेंगे, इसलिए शरारत करते ही रहेंगे। और शरीरों में से कोई ना समझेगा, और शरीरों में से कोई इस काबिल ना होगा कि जो समझ सके, पर दानिश्वर समझेंगे, पर दानिशमंद समझेंगे। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बात से बरकत हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सब कहें खुदा उनका नाम मुबारक हो, खुदा उनका नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस कलाम के सादर होने के बाद आपकी जिंदगी से तमाम मुश्किलात, तमाम तकलीफें खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। अजीज और तशरीफ रखिए खुदा आपके साथ। हालेलुया, सबों ने हालेलुया, सबों ने हालेलुया, आमीन, प्रेज लॉर्ड। खुदा उनका नाम मुबारक हो, उसकी तारीफ हो। मेरे अजीजों, चंद लम्हों के लिए हम ध्यान लगाएंगे, ज्ञान लगाएंगे। एक और हवाले मेरे पास बेशुमार हैं, यानी काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने कम पढ़ा है, और ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने पढ़ाया इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा इसका पता चले कि ये बात कहां से हो रही है और क्या बात हो रही है। मैं जैसे कि पहले भी पूछा करता हूं कि इन हवाला जात को बाइबल मुकद्दस में नबी ने गवाह कहा है। हमारे जमाने की प्रोफेसी लेकर आने वाले भाई ब्रैनम ने इनको गवाह कहा है। आमीन, विटनेसेस कहा है, गवाहियां, विटनेसेस। आमीन, विटनेस, पता ना विटनेस गवाही को कहते हैं। गवाह कितने हैं जी? 3 गवाह हैं, 3 विटनेसेस हैं। आमीन, विटनेस है। आमीन, ये गवाह है। मेरे पास और भी गवाह हैं। एक गवाह मैं रास्ते में पढ़ाऊंगा नए अदनामे में से, मत्ती की इंजील में से, आप निकाल के रखिएगा। लेकिन ये जो हवाले हैं इन पे आपने अपना रिबन रखना है, वो उंगली रखनी है, मरकजी ख्याल। इन हवालाजात के अंदर एक कॉमन चीज आपने पढ़ी है। कॉमन मतलब दोनों तीनों हवालों में आई है, 2-3 हवालों। वो क्या? दानिश तो है। एक और, जब आपने पहला हवाला पढ़ा अमाल की किताब के अंदर 8वां बाब 26वें आयत से शुरू करके हबशी खोजा तक आया। हबशी खोजा कुछ पढ़ रहा था, और वो पढ़ते पढ़ते साथ में फिलिप्पस को रूह ने बताया कि जा, फरिश्ते ने, और फिर रूह ने बताया कि जाकर इसे पूछ, जो पढ़ता है वो क्या। तो ये वाला कॉमन लफ्ज लिखा है, दानिशमंद समझेंगे। समझ का मामला है, और शरीर से कभी समझ नहीं पाएंगे। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े। आज का हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक अगर आपने अपनी जिंदगी में रख लिया तो मेरे अजीजों, आपको कोई अबलीसी कुव्वत, कोई तालीम, कोई झोंका, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम गिरा नहीं सकती। आप इनसाइटली मजबूत हो जाएंगे। आपको पता है, जब अंदर से बंदा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए बंदे का, तो बाहर की चीज, बाहर जैसा मर्जी भी हो, सुक्का सड़िया जितना मर्जी हो, बोलो तू जोर लगा के देख, फिर पता चलेगा। आमीन। कहते हैं मैदानों में कद नहीं लड़ते, मैदानों में दिल लड़ते हैं, दलेरी लड़ती है, वरना दाऊद जैसे तो कभी जंग ना जीत सकते। आमीन। इसलिए कदवत से मामलात नहीं हल होते, दिल से दलेरी, दिल में दलेरी होती है, दिल से ही दलेरी है। आमीन। और जहन से जहानत है। जहीन गिर सकते हैं, लेकिन दलेर गिर नहीं सकते। आमीन। जहानत आपको गिरा सकती है, फेल कर सकती है, लेकिन दलेर नहीं गिरा सकते। तो हम मुख्तसरन इसकी तरफ बढ़ेंगे आगे, और मैं सिर्फ इतना आपसे चाहता हूं कि आप ध्यान लगाएंगे। आप ध्यान लगाएंगे तो समझ पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। आज का हमारा मौजू है डिसर्निंग ऑफ द रेवलेशन, मुकाशफात की समझ।
मुकाशफात की या मुकाशफा की समझ, आमीन, कुछ भी कहें। डिजर्निंग ऑफ द रेवलेशन, मुकाशफा की समझ। मेरे अजीजों, जैसा कि अक्सर मैं यहां पर इस बात को आपके सामने रखता हूं कि बाइबल मुकद्दस का बीज की किताब यानी पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा के आखिरी लफ्ज तक को जो कुछ भी बोला गया, कहा गया, खुदावन की तरफ से दस से द लॉर्ड है। खुदावन यूं फरमाता है ही है, आमीन। जैसे खुदावन ने कहा खुदावन यूं फरमाता है, नबी कहते हैं खुदावन यूं फरमाता है, उनसे कह दे खुदावन यूं फरमाता है। तो क्या पैदाइश की किताब का पहला लफ्ज किसने फरमाया? खुदावंद ने फरमाया, यहोवा एलोहीम ने फरमाया, यहोवा अदोनाई ने, यहोवा अल शदाई ने। अल शदाई का मतलब है दूध पिलाने की तरह, जैसे औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस तरह का बिहेव खुदा का, आमीन, उसने फरमाया है। लिखा है खुदावन ने फरमाया है, कौन नहीं सुनेगा? खुदावन बोला है, कौन नहीं सुनेगा? शेर गरजा है, कौन नहीं डरेगा? आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम बीज की किताब से शुरू करके पहले लफ्ज से आखिरी लफ्ज तक, जो कि मुकाशफा का है, आखिरी किताब नया नामे की पूरी किताब में हर लफ्ज के अंदर आपके लिए एक क्या छुपा हुआ है? रेवलेशन छुपा है। लेकिन मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है, जरूरत इस अमर की है कि उसे समझना जरूरी है। आपका समझना नागुजीर है। नागुजीर का मतलब उसके बगैर गुजारा ही नहीं। अगर आप समझते नहीं तो बरकत कभी नहीं पा सकते, और मैं यूं कहूंगा अगर बरकत पा भी गए तो रैप्चर कभी नहीं पा सकते, क्योंकि रेवलेशन को समझने वाले ही रैप्चर में जाएंगे। और यकीन कर रखें, उम्मीद ना रखें, ईमान रखें इस बारे में। पाक कलाम में लिखा था कोई खत के अंदर कि तुम एक दूसरे को इन बातों से क्या दिया करो? तसल्ली दिया करो। तसल्ली क्या होती है? नहीं यार जाएंगे, नहीं यार हम रैप्चर करेंगे, हम रैप्चर कलीसिया हैं, हम रैप्चर करेंगे, आमीन, हम ही वो हैं जिनको खुदा यीशु लेने आ रहा है। ये तसल्ली है, हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब खुदावंद के मुंह की बातें जितनी भी कही गई यहाँ पर, जितनी भी खुदावंद ने दस से द लॉर्ड ने कही, खुदावंद ने यूं फरमा करके कही, वो सारी को हम समझेंगे। हालेलुया। हम बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं बेटा तुझे समझ नहीं आती, बेटा मैंने 50 बार समझाया तुझे समझ नहीं आती। किस तरीके से समझेगा? किस तरीके से समझोगी? ऐसे ही है ना, समझ कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? भला क्या वजह होती है? वजह, इसके पीछे क्या वजह होती है? वजह उनकी फिक्र होती है, हमें लगी होती है कोई उनकी। हमें होता है तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर समझेंगे नहीं तो। और हमें समझाना पड़ता है तालीम की क्या कदर है, हमें समझाना पड़ता है कि बुरे माहौल का क्या असर हो जाता है, हमें समझाना पड़ता है कि चर्च में आने से क्या हमारी जिंदगी बदलती है। हमें समझाना यानी डिसर्नमेंट, समझाना, हालेलुया, समझाना पड़ता है। अगर मैं यहां पर आऊं और कलाम की 2 सतरें पढ़ूं और 50 गीत गाऊं और बड़ा अच्छा कलाम, आपको बरकत मिले, वेरी गुड, आपको शिफा मिले, वेरी गुड, आमीन, आपको गाड़ी मिले, वेरी गुड, घर मिले, वेरी गुड, और लोग चाहते भी यही हैं। और इसलिए चर्चेस में यानी कि कलीसिया जो वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी है उनमें भरमार क्यों है लोगों की? भरमार का मतलब हजूम है, गफीर क्यों है? इसी वजह से है कि लोग शिफा तो चाहते हैं लेकिन शाफी को नहीं चाहते। अगर किसी को बोलो कि शिफा चाहिए, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, तारीफ हो यीशु के नाम की। अगर यहाँ पर एक शिफाइया क्रूसेड रखा जाए, अरेंज किया जाए और बहुत से पास्टर्स को और बहुत से लोगों को बुलाया जाए, बहुत से लोग वहां पर जमा हो जाएंगे और अपनी शिफा की गरज से कि हमें शिफा मिल जाए। 90% लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उन 90% में चंद ही ऐसे होते हैं बोले हैं कि ये खून और बदन तो खुदा की बादशाही में जाने वाला नहीं। आमीन। ए खुदावंद, ए बादशाह, अगर हमारा खुदा हमें ना भी बचाए तो हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यीशु के नाम को बुला दो। हालेलुया, क्योंकि वो समझते थे, उनको पता था, उनके पास डिसर्नमेंट ऑफ द रेवलेशन था, मुकाशफा की समझ थी, उन्हें पता था। और पता उन्हीं को होता है जो खुदा के बिल्कुल करीब होते हैं। आपको शायद याद होगा यीशु मसीह के कितने डिसाइपल थे, कितने शागिर्द थे? जल्दी बोलिए। उनमें से एक है बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे में, मत्ती की इंजील में भी और दूसरी अंजील में भी इसका तज़किरा है कि वो यीशु मसीह की छाती पर सर रखकर कुछ रखता होता था और कुछ पूछता होता था। छाती के साथ सहारा लेकर, छाती के साथ कौन सहारा लेता है? बेटा, बेटे को आप छाती से लगा कर रखते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो शागिर्दों में एक था, किसी को उसका नाम याद है? नहीं। ओके, यूहन्ना, वो यीशु मसीह की छाती का सहारा लेता था और यूहन्ना शागिर्द, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आमीन। मेरी बातों को समझे। तो जो बहुत करीब तरीन होते हैं खुदावंद के, वो खुदावंद उन्हें क्या देता है? समझ भी देता है। क्या देता है? समझ भी देता है।
میں حوالہ نہیں پڑھوں گا, آپ نے شاید سنا ہوگا, متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح سے اس کے شاگرد کچھ پوچھنے لگے. میرے پاس حوالہ ہے, میں آپ کو دے دوں گا, اور اگر آپ اس کو ابھی نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے گا. متی کی انجیل 13واں باب 10ویں آیت سے 17ویں آیت تک وہاں پر کچھ لکھا ہے, اور وہاں پر کیا لکھا ہے؟ شاگرد یسوع سے کہتے ہیں کہ تو تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے. وہ کہتا ہے, یسوع مسیح کا جواب سنیے, بڑا پیارا جواب ہے, اور یہ جواب آپ کے لیے ہے. آپ دلہن ہیں, آپ چنیدہ ہیں, آپ برگزیدہ ہیں, آمین, آپ خداوند کے پیارے ہیں, آپ پسندیدہ ہیں, اس لیے خداوند آپ کو بتاتا ہے. اور شاگردوں سے خداوند کہتا ہے تمہیں تو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے. چیپٹر 13, آمین, اور 10 to 17, 10ویں آیت سے 17ویں تک پڑھیے گا نا بس, آمین. وہ پوچھتے ہیں کہ تو کیوں تمثیلوں میں بات کرتے ہیں ان لوگوں سے. سب سے کہتے ہیں تمہیں تو آسمان کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی, تمہیں تو ڈسرنمنٹ آف دا ریویلیشن آف دا کنگڈم آف گاڈ, خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے, لیکن انہیں نہیں دی گئی. انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ انہیں بھی دے دیتا. ایک کھانا کا باندھا سدا ہی جنہ اچا اڑدا نہ ہی, پر ہر کوئی عقاب نہیں نہ ہوندا. پرابلم ہے عقاب ہوتا نہیں نا, ہوتا ہی نہیں. نہیں ٹرائی کرتے ہیں سر, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. موسیٰ تو اکیلا ہی تو نبی نہیں, خدا صرف تجھے سے تو بات نہیں کرتا, ہم بھی ہیں. آپ کون ہے بھائی جان؟ ہم کورا اور داتن ہیں, ہم بھی نکلے ہیں, ہمیں بھی نبوت آتی ہے, ہمارے پاس بھی کچھ ہے. موسیٰ تو آگے ہے ٹیڑھا میڑا آسا لے کے, تجھے زیادہ سمجھ آتی ہے, ہمارے پاس بھی, یہ دیکھ لاٹیاں پھینکی 2 سانپ ہمارے پاس بھی ہیں. سمجھ آئی گل دی؟ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ جی میسج بلیور ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کون سے بلیور ہیں؟ ہم بھی تو میسج بلیور ہی ہیں. نہیں بھائی جان, آپ کہنے کو میسج بلیور ہیں, آپ کہنے کو. ہم کون سے بلیور ہیں؟ اینڈ ٹائم کے ہیں, ہم بھی آخری زمانے کے ہیں. نہیں بھائی, آپ کہنے کو. جب اڑان بھرنی پڑے گی تو پھر آپ کے پر تھک جائیں گے, پھر آپ کو لگے گا یہاں تک تو ٹھیک تھا, شفا تک ٹھیک تھا, برکتوں تک ٹھیک تھا, پاسٹر کی بلیسنگ جو دیتا ہے وہ اس تک ٹھیک تھا, اشارہ بانی نارمل ہو شام تک وہ ٹھیک تھا. اب یہ بھائی آگے کیوں بڑھتا ہے؟ بھائی آگے بھائی نہیں بڑھ رہا, یہ کلام ہے جو آپ کو اڑان دے رہا ہے. اگر یہ والے پر لگانے ہیں, ہاللیلویا, یہ والے پر لگانے ہیں, praise be the name of Lord Jesus Christ, خداوند یسوع مسیح کا نام مبارک ہو. اگر یہ والے پر لے کے اڑنا ہے بھائی, تو پھر کچھ وزن چھوڑنا پڑے گا. آمین. کیونکہ اڑان میں وزن نہیں چلتا, اڑان میں صرف آپ ہی کا وزن چلے گا, وہی جائے گا, ساتھ میں اور 50 طرح کے کام نہیں جائیں گے. آمین. ان کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں اگر آپ نے زمینی کو سفر کرنا ہے, کوئی زمین کی مشنوں کا سفر کرنا ہے, کوئی یہاں پر کشتی رانی کرنی ہے, جہاز رانی کرنی ہے, جہاز میں جانا ہے, شپنگ کرنی ہے, کوئی رکشے میں بیٹھنا ہے, کوئی ٹرین میں بیٹھنا ہے, ٹرک میں بیٹھنا ہے, بیٹھو, جتنا مرضی سامان رکھو. لیکن اگر آپ نے بلندیوں کو چھونا ہے تو پھر ویٹ نہیں جائے گا سر. وہ سارے برڈنز, لیٹ ڈاؤن یور برڈنز, اپنے تمام بوجھ پیچھے گرائیں, پھر اڑان بھریں گے. آپ ایسے بھری نہیں جا سکتی. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں نا کہ جہاز میں جانے کے لیے وہ آپ کو مخصوص وزن ہی جانے دیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ہاللیلویا. لیکن اگر آپ نے ٹرین کا سفر کرنا ہو تو جتنا مرضی رکھ لیں, جانور بھی بٹھا لیں بیچ میں, پورا ٹبر بٹھا لیں, پوری جنج بٹھا لیں, آمین, اور پورے ڈبے بٹھا لیں, جو کچھ بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس رکھ لو. لیکن جہاز کے لیے آپ کو مخصوص. تو کیا ہے جہاز؟ کیا بلندیوں پر لے کر جاتا ہے. ایک ٹائم آنے والا ہے, ریپچر ٹائم اس کو کہتے ہیں, اڑان بھرنے کا ٹائم, اور کوئی دور نہیں ہے. حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح اب بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے. کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جو اس کے اپنے, اپنوں کے لیے ظاہر ہوگا. ہر کسی کے لیے تو وہ شروع میں بھی ظاہر نہیں ہوا. کیسے؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. وجہ کیونکہ ڈسرنمنٹ نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی. آمین. وہ سمجھ نہیں سکے اسے. بھائی برانم کا ایک بڑا پیارا میسج ہے, خدا کی حضوری, دا پریزنس آف گاڈ, جو پہچانی نہ گئی, جس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. بادشاہ ان کے بیچ میں تھا اور بادشاہ وہ لیفٹ رائٹ میں ڈھونڈ رہے تھے. بادشاہ ان کے بیچ تھا اور آج تک اسے نہیں مانا. پر جتنوں نے اسے مانا, جتنوں نے اسے قبول کیا, اس نے پھر انہیں کیا کیا؟ اپنے فرزند, خدا کے فرزند ہونے کا کیا بخشا؟ حق ہے. آپ کے پاس برتھ رائٹ ہونے چاہیے, آپ کے پاس پیدائش کا حق ہو. جتنے بھی خدا یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے چکے ہیں, خدا ان کا فضل ہے. یقین رکھیں, تسلی رکھیں, اطمینان رکھیں, آپ کے پاس برتھ رائٹ ہے, آپ کے پاس پیدائش کا حق ہے, آپ کے پاس
بیٹا ہونے کا حق ہے, بیٹی ہونے کا حق ہے. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. آپ کہہ سکتے ہیں میں بے شک جتنا مرضی برا ہوں پر میں خدا کا بیٹی ہوں, بیٹا مجھے معاف کرے گا ہی کرے گا, اسے کرنا پڑے گا. ہاللیلویہ. جس دن آپ کے اندر یہ روح آ گئی, آپ کو کوئی کہے گا نہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ بھائی, آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. آپ کا دنیا میں دل نہیں لگے گا کسی کے ساتھ. کس کے ساتھ لگے گا؟ خداوند کے ساتھ لگے گا. آپ کا دل ہی اس کے ساتھ لگے گا. اور یہ پکی بات ہے, مجھے اس کا تجربہ, جب آپ خداوند کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, نہیں لگتی. بھائی نے بڑی پیاری بات کی شروع میں, اس کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں, اس کے ساتھ ٹیگ کر لیتے ہیں. بھائی نے کہا بچے بھاگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے, اور لیفٹ رائٹ پہ لوگ ان کو ٹافیاں, ان کو یہ ٹوائز لے لو, یہ لے لو, میں اس کو بڑھا دیتا ہوں, سیکنڈ کر دیتا ہوں بات, یہ لے لو, مختلف طرح کے لالچ. لیکن کچھ بچے ایسے تھے جن کی نظر اس تاج پر لگی ہوئی تھی. ان کو جتنا مرضی لالچ دے دو, تیرے اٹاں دے مکاناں تے میں ڈولنا نہیں, میرا گھر تیرے چونکیا نا ہلنا نہیں, میں تے اکھ دی چپک, گاڈ بلیس یو بہن, میں تے اکھ دی چپک نال ماراں گی اڈاری. الوداع زمانے تینوں آخ دیے, تجھے میں بائے بائے کر رہی ہوں, میں جا رہی ہوں اے زبانیں, اور میں تیرے رنگوں سے نہیں سواری ہوئی, تیرے رنگاں نال نہیں, میں کلام نہ شنگاری ہوں, میں کلام نہ شنگاری, تیرے رنگاں نال نہیں. الوداع, بائے بائے. اور لوگ کہیں گے بیٹھو, ابھی تھوڑی دیر بیٹھو, کیا ہو گیا, اور کچھ کہیں گے نہیں بس جا رہے ہیں, اور جیسے اڑنے لگیں گے پتہ چلے گا سیدھے نٹ بولٹ ہوئے ہیں تھلے, وہ نٹ لگا ہوا ہے نیچے. کچھ ایسے بلیورز ہیں, ایماندار ہیں, ان کے نٹ لگے ہوئے ہیں نیچے. وہ جب اڑان بھرنے والا ریپچر ٹائم کا میگنیٹک پاور آئے گی, میگنیٹک پاور سمجھتے ہیں نا, مقناطیسی پاور, پتہ ہے مقناطیسی چک لینا سارا کچھ, کچرے دے وچوں لوہے نوں کٹ کے پاسے لا دیندا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جتنا مرضی گند ہو لوہے کو اٹھا لے گا, لیکن کچھ لوہا ایسا ہوتا ہے وہ نٹ بولٹ ہوا ہوتا ہے نیچے, جتنا بڑا مقناطیس مرضی آ جائے وہ اٹھایا نہیں جائے گا. آمین. کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ اس نے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو نٹ بولٹ کر لیا. سچ کہہ رہا ہوں, دنیا کے ساتھ نٹ بولٹ کیا. اور دنیا کے متعلق تو بہت کچھ پہلے بھی کہا گیا, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. اور اس نے بھی کہا, یسوع مسیح نے بھی کہا, تھوڑی دیر باقی ہے. یسوع نے کہا دنیا مجھے پھر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے بھائی. کہتے ہیں نا یہ کیڑی آنکھ ہے جڑی دیکھن والی ہے, اس کا مطلب ڈسرنمنٹ آئی, سمجھ کی آنکھ, سمجھ ہے نا, سمجھداری والی آنکھ. اکھاں تے سارے کو ہوندے نے, لیکن پرکھ ہر کسی کو نہیں ہوندی. آمین. پرکھ کس کے پاس ہوتی ہے؟ جو جس میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے, اس میں اس کو سمجھ ہوتی ہے. ہم اسی کو پکڑتے ہیں, ادھر اوپر جنا دیکھو ہے کیسا یہ کہ غلط ہے. آنکھیں تو آپ کے پاس بھی دیکھو نا, یہ ڈائمنڈ ہے کہ غیر ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ ہے کہ نہیں ڈائمنڈ, یہ سونا ہے کہ نہیں سونا. اور آپ پھر پکڑتے ہیں اس اسپیشلائزیشن والے کو. یہ اسپیشلائزیشن والے کون ہوتے ہیں؟ اسپیشل کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ٹائم لگایا, کڑی تپسیا کی, اور خداوند کے پاس ہو گئے, قریب ہو گئے, اور وہاں سے وہ ریویلیشن لے کر آئے. کیسے؟ جیسے موسیٰ گیا چوٹی کے اوپر, پہاڑ کی چوٹی پر, اور وہاں سے خداوند سے کچھ لے کر کے آیا. کن کے لیے؟ بلیورز کے لیے. اور بلیور نے نیچے کیا کیا؟ بلیور نے پیچھے اپنا ایک سسٹم بنا لیا. آمین. ان کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے. آج بھی دنیا کو لگتا ہے نہیں نہیں, نبی کی نبوت ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں پر ہم نے پڑھا کانٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے. خداوند کے فرشتہ نے کسے کہا؟ فلپس کو. فلپس کون؟ یہ فلپس کون تھا؟ یسوع کے شاگردوں میں سے, جس نے کہا تھا یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں, فلپس نے اس سے کہا اے باپ, ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں کو جاتا, پھر راہ کیسے جانے. آمین. ہمارے لیے اتنا بہت ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا. یسوع نے اسے کیا کہا تھا؟ اے فلپس, میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ, کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ یہ سوال آج آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے. کیا آپ جانتے ہیں جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جاننا کسے کیا ہے؟ بتائیے, جلدی بتائیے. انفارمیشن, انڈرسٹینڈنگ لیول. آمین. پرکھ کا روح, ڈسرنمنٹ, جس کا آج ہمارا ٹاپک ہے, ڈسرنمنٹ آف دا ریویلیشنز, مکاشفات کی سمجھ. جاننا. پاک کلام میں لکھا ہے تو سمجھتا ہے کہ تو کیا ہو گیا ہے؟ دولت مند ہو گیا. آمین. اور تجھے کسی چیز کی کمی نہیں. مکاشفہ کتاب کے اندر لکھا ہے. اور یہ کون ہے؟ لودیکیائی کلیسیا زمانے کی دولت ہے. اور تو سمجھتا ہے کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں تو کم بخت ہے, تو ننگا, آمین, اندھا ہے, آمین,
भाई ब्रैनम का एक मैसेज है, स्पिरिचुअल एमनेसिया, रूहानी नसियान। किसी इस बीमारी, और ये मेडिकली बीमारी है बकायदा, इस बीमारी में जो लोग मुब्तला होते हैं, वो बहन या भाई कोई भी हो, वो एकदम से जब उस पर फिट्स आता है उसका, तो वो घर से बाहर चला जाता है और बाजुकात उसे पता ही नहीं होता कि मैं किस हालत में हूं। आमीन। और कोई उससे बोले कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्या है मकाना बात है, आप क्यों इस तरह निकल आए बाहर, तो बोलेगा क्या हुआ मुझे, बोलेगा अपने कपड़े नहीं पहने, आप ये क्यों बरहना हालत में बाहर निकल आए। और ये बिल्कुल ठीक है, ये बात सच है। उसे नहीं पता होता मैं किस, क्योंकि उस पर उसका गलबा होता है रूहानी नसियान का। ये बीमारी है, डिजीज है। आमीन। डिसऑर्डर इसको कहते हैं। बंदे को पता ही ना चले कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आमीन। वो कभी भी आपकी नहीं मानेगा, वो बोलेगा मैं ठीक हूं, और जब फिट्स खत्म होंगे फिर हो ये आदम और हवा की तरह, बाद में वो तेरा भला हो, हम तो क्या हैं, मारे गो। और इसी तरह मुकाशवे किताब में कहता है, तू कमबख्त है, तेरे बख्त मारे गए हैं और तू नहीं जानता। ये है लफ्ज, तू नहीं जानता, क्योंकि तू अंधा है, नंगा है, कमबख्त है और गरीब है। इसलिए मैं तुझे एक सलाह देता हूं। क्या लिखा है वहां पर, मैं तुझे एक मशवरा देता हूं, अपने लिए आंखों में लगाने के लिए सुरमा मुझसे खरीद ले ताकि तू बीना हो जाए। वो सुरमा क्या है, डिसर्नमेंट ऑफ द रेवलेशंस, मुकाशफात की समझ का सुरमा। जो लिखा है क्या इसे समझता है। अबशी खोजा कहता है, ऐसे क्यों कर हो सकता है, कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है, जब तक कोई मुझे समझाने वाला, हदायत करने वाला ना हो। आज लोग कहते हैं बस 2 गल्ला सीखनी है, मैं पादरी हैं। आज लोग कहते हैं उधर से 2 बातें सीख के आई भाई जी या तो जवाब दो, जरा चलता कर लें, पता कर लेंगे। ऐसे होता है, होना चाहिए, कोई मसला नहीं। सच सांच को आंच नहीं कहते हैं कि नहीं कहते, सांच को आंच नहीं होती। अगर आप सच्चे हैं तो फिर डरना क्या। भाई ब्रैनम को एक उनका मैसेज है, डिमोनोलॉजी पार्ट 1 है या 2 है शायद, ओके। तो वहां पर कोई उसे किसी जगह पे जाना, बहुत बड़ी वो थी कांग्रीगेशन था, अरेंज किया ब्रदर के लिए, और लोगों ने ये खबर फैला दी कि वहां पर FBI वाले आएंगे। और चूंकि उस जमाने में भाई ब्रैनम के खिलाफ काफी दुनिया थी, आमीन, क्योंकि हर जमाने में यीशु के खिलाफ अगर रहे हैं तो उसके लोगों के खिलाफ भी रहे हैं। तो वहां पर लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया, FBI पकड़ेगी आपको और ले जाएगी और आपको बेइज्जत करेगी और ये वो होगा, और बेनकाब करेगी कि ये तो एक फॉल्स प्रॉफेसी लेकर आने वाला बंदा है और झूठा, और ये वो तुम्हारा नमकाना। आमीन। और भाई के एक दोस्त थे, उनको वो भाई कहते थे, भाई बैक्स्टर थे। वो ब्रदर के साथ रहते थे मैनेजमेंट में और बहुत सी चीजों में। उन्होंने ब्रदर को कहा कि भाई जी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप वहां पर मत जाइएगा, आपको इंसल्ट होगी, आपकी इंसल्ट करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपकी इंसल्ट हो। मैं जानता हूं आप सही हैं। कहता है इसीलिए तो मैं जाऊंगा कि मैं सच्चा हूं, मैं सच बोलता हूं, इसलिए मैं जाऊंगा, मैं सच कहता हूं इसलिए मैं जाऊंगा, मुझे क्या खौफ। और जो सच में होते हैं उनको क्या खौफ। अगर आप सच्चाई से वाकिफ हैं, सच्चाई के वारिस हैं, और सच्चाई आपको पता है सदाकत है, सदाकत यीशु मसीह है, और आफ्ताब सदाकत है, वो आप पर चमकता है। आमीन। आपके पास वो सब कुछ है। तो फिर पाक कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे साथ वो है जो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में जो है उससे बड़ा तुम्हारे साथ है। आमीन, आमीन। जिस दिन हमने बच्चे, बेटा बेटी, बेटो, नौजवान भाइयों बहनों, आपने ये समझ लिया कि हमारे साथ वो है जो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, दुनिया वाले से बड़ा हमारे साथ है। आमीन। तो फिर आप दलेर हो जाएंगे, फिर आपके अंदर ईमान की ताकत आएगी, फिर आप दुआ नहीं करेंगे, हाथ रखेंगे। लिखा है तुम्हारे हाथ रखने से लोग क्या हो जाएंगे, भले चंगे हो जाएंगे, शिफा पाएंगे। क्या यीशु मसीह ने मैं के ऊपर दुआ की थी, खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं कम हो गई है, ये पानी मैं बन जाए, नहीं। उसने कहा भर दो, उन्होंने कहा भर दिया, अब निकालो, ले जाओ। ये है। और अगर यीशु ये है तो फिर दुल्हन क्या है। वक्त आने वाला है, सारपत की बेवा वाले हालात आने वाले हैं, आटा नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, और क्रिश्चियंस को तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये मैं सच कह रहा हूं। जो ट्रू बिलीवर क्रिश्चियंस हैं, जो समझौताबाज क्रिश्चियन है कि चलो अद्दी लाता उधर अद्दी उधर, टाइम टपाउ सिस्टम, समझे मेरी बात, माफ कीजिएगा मेरे लफ्जों को। तो क्या हुआ, उनकी नहीं, उनकी तो भरी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो सारपत की बेवा वाला ईमान रखते होंगे। आमीन। वो इस कलाम यानी द स्पिरिट ऑफ एलाइजा वाली नबूवत के ऊपर ईमान रखेंगे और अच्छे टाइम तक रहेंगे। आमीन। वो घर में बैठकर खुदावंद के हुजूर में इंतजार करेंगे, दुआ करेंगे, और खुदावंद उनके घर के मटकों से कभी आटा नहीं जाने देगा, जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा, नहीं जाने देगा।
یہ ہے ایمان. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہاں کسی یسو ماننے ساڑا ایمان ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ جو یسو نے کیا، کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طرح ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ تو جواب ہے یس، ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس لیول پہ جا کے ایمان بھی ہے. آمین. آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور اس پر کیا ہے؟ ایمان. سننا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. ہم وہی پڑھیں گے. یہاں پر یہ کیا ہے وہاں پہ فلپس، اور فلپس نے جا کے کیا کیا ہے؟ اس سے پوچھا ہے کہ بھائی جو تو پڑھتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ یسائی نبی کا صحیفہ پڑھ رہے تھے. کون سا؟ یسائی نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو وہ بے زبان برے کی طرح لیے جا رہے ہیں، اور جیسے بال کترنے والا جو بھیڑ بال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتی ہے اور اسے کچھ نہیں کہتی، کتر لے بھائی، ایسے ہی رضاکارانہ طور پر والنٹری خداوند نے، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو، اپنے خدا نے اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کو دے دیا تاکہ گناہوں کا کفارہ اٹانمنٹ ہو سکے. آمین. کفارہ ہو سکے، فدیہ دیا جا سکے. آمین. تو یہ لگتا ہے غم کی بات ہے، لیکن غم کی نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے. لکھا ہے اس نے پھر اس میسج کو سمجھا کر اسے یسوع کی خوشخبری دی کہ یہ ہونے والا. بھائی ہمارے لیے یسوع کی خوشخبری کیا ہے؟ چلے بتائیں آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 25 دسمبر یسوع کی خوشخبری ہے، بتائیے گا بھائی جان. وہ تو بڑا بڑا الارم جی لکھا آسمان پر فرشتوں کا ایک گروہ، یا ایک گروہ فرشتوں کی یہ حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے جن میں نے کہہ دیا، ویسے جن سے ہی لکھا، جن سے وہ راضی کا مطلب ہے کہ جن لوگوں سے خدا کی رضا ہے ان کو کیا ہے؟ صلح. ان کے ساتھ صلح. ہر کسی کے ساتھ صلح نہیں. جن سے وہ راضی ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا والی بات، وہی فرزند ہے. تو جن سے وہ راضی ہے وہ اس کے فرزند اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور انہی کے ساتھ خدا کی کیا ہے؟ سب کرسچنز کے ساتھ نہیں. بولا تم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہو، لیکن تمہارے دل مجھ سے. تو دل کا تو معاملہ ہے بھائی، ذہن کا معاملہ نہیں ہے، سیمنری کا معاملہ نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریوں کا معاملہ، بڑی کتابوں کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ لیول کا. اور کس کا؟ دلیری کا. کہ ہاں یہ بات آئی ہے، یہ سچ ہے، کلام سے پروف ہوتی ہے، میں دلیری سے اسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کھڑی ہوں گی. یہ ہے. آمین. یسوع بھی دلیری کے ساتھ کھڑے رہے، کبھی میسج کو پیچھے نہیں کیا. خدا کے کلام کی جو کچھ باتیں اس کے بارے میں لکھی گئی تھی، کس کے بارے میں؟ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس نے ان سب کو پورا کیا. سب کو پورا کیا. تو اب دلہن کے لیے بھی کچھ آیتیں ہیں پاک کلام کے اندر، تو دلہن نے بھی ان آیتوں کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. آپ اپنے فوکس پہ دھیان رکھیں، زندگی کا تاج اگر حاصل کرنا ہے تو. آمین. تو وہاں پر حبشی کھوجا ایک ایسا بیج ہے، ایسا برائٹ چرچ کی تمثیل ہے جو آ رہا ہے کہاں سے؟ یروشلم میں عبادت کر کے، اور پڑھ رہے ہیں خدا کا کلام. سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے، عبادت پہ بھی جاتا ہے. آمین. عیدیں بھی مناتا ہے. اور ایک اور خاص بات، یہ امیر ترین ہے. لودیکیہ کلیسیا زمانے کا مطلب کیا ہے؟ شاہی بیگمات کا زمانہ، شاہی عورتوں کا زمانہ، امیر عورتوں کا زمانہ. یہ ہے مطلب اس کا. نبی نے تو ہمیں یہی سمجھایا. بالکل ایسے ہی. اور اس نے پروف کیا. اس نے کہا نظر دوڑائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آج کسی چرچ کو یا کلیسیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس زمانے کی عورت پر نظر کریں، ذرا غور کریں، سمجھیں اس کو. اگر اس کے حالات خراب ہیں تو سمجھ لیں چرچ خراب ہے، چرچ ٹھیک نہیں ہے. چرچ ٹھیک کا مطلب کیا؟ کلیسیا ٹھیک نہیں ہے. کلیسیا اس طرح سے نہیں جس طرح سے خدا کی رضا ہے. آمین. اور اگر ٹھیک نہیں تو یہ امید رکھیں ہم بھی ہوا جو اڑ جانا ہے. یسوع نے جدوں نہیں اڑ جانا ہے، نہیں اڑ جانا ہے، اڑ جانا ہے. سمجھو، سمجھے بات کو. اس بات کو آپ سچ مانیں، امید نہیں رہ جاتی. ہوتا کیا ہے جب آپ دوڑتے ہیں تو پہلی جمپ میں کبھی آگے نہیں پہنچتے، منزل تک نہیں پہنچتے. آپ کو قدم اٹھانے پڑتے ہیں. یہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں ایمان کے ساتھ، اگلے قدم کی طاقت خداوند آپ کو دے گا. عزیز بہن، بیٹی، بھائی، نوجوان، بزرگ، اگلے قدم کی طاقت آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ خدا آپ کو دے گا. پہلا قدم اٹھائے نا آپ. کیا آپ نے اٹھایا پہلا قدم؟ تو جواب آئے گا نہیں، میں نہیں اٹھانا چاہتا. تو یہ ہے پرابلم. پھر کبھی آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے. اور اگر سمجھ نہیں سکیں گے تو معذرت کے ساتھ آپ اسپرچل ایمنیزی کا شکار ہیں، آپ روحانی نسیان کا شکار ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیسے نظر آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا مان رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ٹھیک مان رہا ہوں.
آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کس طرح کی سوچ خیال کے ارادوں کے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح کے بیہیویئر کے مالک ہیں. یہ بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. بیہیویئر کا مطلب کون دسے گا؟ بیہیویئر کسے کہتے ہیں؟ رویہ, نیچر, عادت. بیہیویئر, رویہ. سمجھے بات؟ آپ کا بیہیویئر, آپ حسن سلوک کسی سے کیسے بات کرتے ہیں, آپ کی بات سے لوگوں کو برکت ملتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں سچ کا ساتھ دیں, کسی کو تکلیف ہوتی رہے, سچ بول رہے ہیں نا. لیکن اگر آپ جو ہیں بھی جھوٹے, خراب بات بول رہے ہیں, خراب ہے آپ ٹھیک نہیں ہے, خرابی آپ میں, اور آپ لوگوں کو زخمی کرتے جا رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ یہ سچ بول رہے ہیں. میں اس بیہیویئر کی بات کروں تو آپ کا بیہیویئر کاؤنٹ ہوتا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے, مقدس پولس کہتے ہیں اپنی گفتگو میں نمک پیدا کرو. یہ سچ بات کروں, کلام میں پڑھ لیجئے گا, جو بائبل کے اسٹوڈنٹ نے پڑھا کریں. اب تو بڑا ایزی ہو گیا ہے, گوگل پہ جائیں, نکالیں کون سا لفظ بولا تھا بائبل میں, کہاں پہ لکھا ہے, نکال دے گا. پرابلم ہی کوئی نہیں, اتنا ایزی ہو گیا ہے, اتنا آسان ہو گیا. لیکن اتنی آسانی کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں پڑھنا, جاننا ضروری ہے ہی نہیں. کچھ لوگ تو بیچارے ڈرتے بپتسمہ نہیں لے رہے, کہتے ہیں بپتسمہ لے تو پھر بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. کہ جی کل نو جان ہی للی خدا نے تو پھر کی کرو, کہڑے پاسے جاؤ گے؟ بپتسمے سے پھر بھی کچھ ہے. خدا کہے گا اچھا ہوں میرا ہو گیا, میری ہو گئی, ہوں انہوں تھوڑا ٹائم دیو, ایمان چ بھی آ جاؤ. سچ کہہ رہا ہوں, آمین. تو خداوند کو, اس کی باتوں کو کبھی آپ نے ڈی ویلیویٹ نہیں کرنا. ہاللویا. بیہیویئر کاؤنٹ کرتا ہے. بچوں کا, بڑوں کا, ہم بیہیویئر کا صحیح کرنے کے لیے ہی تو اچھے اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں, اچھے چرچز میں بھیجتے ہیں, اچھے پاسٹرز کے پاس بھیجتے ہیں. پاسٹرز کو گھر میں بلاتے ہیں ہمارے بچوں کا بیہیویئر ٹھیک کریں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ بات سچ ہے. اور ہم پوری لگن سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہوں تو بیہیویئر کی بنا پہ ہوتے ہیں. کدی کدی اتنے پیسے کی کمی نہیں ہوتی, نہ اتنے کسی چیز کی اور کمی ہوتی ہے, بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا. آمین. تو بیہیویئر ٹھیک کرنا, میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. تو وہاں پر حبشی ہو جائے, پیسہ بہت ہے اس کے پاس, رتھ پہ آیا, آمین, مالدار ہے, یہ خزانے کا مالک ہے. اور یہ وہ کلیسیا ہے جو امیر کلیسیا ہے, جو لودیکیائی کلیسیا ہے. لیکن لودیکیائی کلیسیا کو خداوند کہہ رہا ہے جو تو پڑھتا ہے کیا اسے سمجھتا ہے؟ جو تو کلام ہر اتوار سناتا ہے کیا سمجھ کر سناتا ہے؟ کہیں لوگوں کو بے سمجھی والا کلام تو نہیں دے رہا, لوگوں کو ایسے ہی تو نہیں وہ جھولے میں ڈالا ہوا اور بس چلتے جا رہے ہیں اور کسی منزل پہ پہنچے نہیں آج تک. آمین. یہ سب کے لیے کلام, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. پیسہ بہت ہے اس کے پاس, اختیار بھی ہے, وزیر ہے نا, اختیار ہے. لیکن جب خداوند آتا ہے اپنے بیج کو لینے, چاہے وہ پیسے والا ہو چاہے وہ غریب ہو, اس کو نکالے گا اور اس کو بتائے گا بیٹا کیا تو پڑھتا, جو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے. اور پھر بیج کیا کہتا ہے, وہ سامری عورت کیا تھی؟ بیج تھی. بیج مطلب سمجھ دو, نسل. کس کی؟ خدا کی, جو کھوئی ہوئی تھی. یسوع مسیح کس کے لیے کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا, تو وہ بیج تھی. اس لیے فوراً سمجھ گئی, کہتی ہے اے خداوند مجھے لگتا ہے تو کوئی نبی ہے. نبی ہے, میرے دل کی باتوں کو بتا دیا مجھے. کیوں بتایا یسوع مسیح نے دل کی باتوں کو؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ دا اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ اس میں ہوتی ہے, پرکھ کا روح ہوتا ہے اس میں, سمجھ کا روح ہوتا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر سمجھا دے گا. سارپت کو کہتا ہے, سارپت کی بیوہ کہتا ہے میرے لیے روٹی لے گیا, وہ کہتی ہے لے روٹی لے گیا. ملک چکال پہ ہے, ایک مٹھی آٹا ہے, ایک کو پیچھے تھوڑا جا تیل ہے جی, کچھ ایسے ہی. میں اور بیٹا, میرا بیٹا ہے, میں ویسے ہی ہوں بیوہ سی, اور کوئی ہے بھی نہیں. یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. جی لکھے ہے نا, مر جائیں گے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, جا جو کہتی ہے وہ کر, پر میرے لیے ایک پھلکا بنا کے کر. جو کہتی ہے کر کا مطلب کیا؟ جب جو تیرا ایمان ہے تو کر دی رہا, پر میرے واسطے بنا کے لیا. اب یہ اس کا ایمان سے پہلے والے کام نے. اس کی تمثیل کیا ہے کہ جیسے پہلے جس ماحول کی کلیسیوں میں آپ رہے ہیں, یہ وہ والی سوچ ہے. آمین. اس نے کہا جو تو کر رہا ہے پہلے کرتا رہا, پر میں ہوں جو تینوں کہہ رہے ہاں ایلیاں وا. میں ایلیا تھا نا, ایلیا گیا تھا نا وہاں پہ. تو کہتا جو میں کہتا ہوں وہ کر. اور وہ گئی. کیوں گئی؟ کیوں بنا کے لے کر آئی؟ بنا کے لے کر آئی, اس کے سامنے رکھا پھلکا, خود نہیں کھایا. اور جیسے ہی اس نے پھلکا رکھا, یہ ہے آپ کا بلیف سسٹم, یہ ہے آپ کا ایمان کا مقام, یہ ہیں آپ, یہ ہیں آپ. ہاللویا. آپ سارفت کی بیوہ کے ایمان والے,
جو پہلے کچھ اور تھے. کچھ نظر نہیں آ رہا کہ روٹی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی, میں تو میرا پتر مر جاؤں گے. شوہر ویسے ہی سر پہ کوئی نہیں آگا, لیکن الائجہ آ گیا نا. اس نے کہا اگلی فکر تو نہیں کرنی. کہا نہیں. کبھی کبھی آپ کے پاسٹر کہتے نہیں ہیں, لیکن آپ کو چیک کر دیں گے آپ کا بلیف کتنا ہے. اگر آپ کو بتا دیا تو پھر ایمان کدھر گیا؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان ان دیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے. جڑیاں نظر نہ آن ہوتے تھے ایمان رکھو. ہم نے یہ کیا ہے, ٹائپ دی ہے, ہم نے ہدیہ دیا ہے, ہم نے فنڈ دیا ہے, ذرا خداوند اس کا 1000 گنا کر کے دے گا, دے گا ہی دے گا. یہ بلیف سسٹم ہے, یہ پھلکا ہے آپ کا. ہاللیلویہ. وہ آیا اور اس نے کہا جو تو کہتی ہے کر, لیکن میرے لیے ایک روٹی بنا کے لے کر آیا. وہ روٹی لے کر آئی اور لکھا ہے اس کے بعد وہ بیوہ اور اس کا بیٹا اور اس کا پورا قبیلہ کئی سالوں تک, کئی مہینوں تک وہ ان کے گھر میں روٹی کم نہیں ہوئی. مٹکے سے آٹا خالی نہ ہوا اور نہ کپی سے تیل خالی ہوا. کیا ہے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ 2 روٹیوں والی اور مچھلیوں والی وہ کہانی لگ رہی ہے تھوڑی سی؟ یسوع مسیح کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ایلیا صرف ایلیا سے. میں کہنا یسوع کون؟ وہ بھی تو ایلیا کا مطلب کیا ہے؟ خداوند, خدا خود, یہوہ الوہیم بذات خود. اور یسوع سے بڑا ایلیا کون ہو سکتا؟ یسوع نے کہا باپ مجھ میں رہ کر اپنے سارے کام کر. یہوہ الوہیم خداوند خدا خود کہتا روٹی کھان میں دیکھ بھیڑ نہیں زیادہ 5000 7000 جو بھی سی. آمین. انہوں نے کہا تسی دیو. انہوں نے کہا جی ساڈے کول تے کچھ نہیں, ساڈے کول تے آ ہے صرف. کتنی تھی؟ 2 روٹیاں 5 روٹیاں ہیں, 5 روٹیاں 2 مچھلی. اوکے, فگریشن میں تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی فگر میں. تو یہ اچھا ہے کہ آپ نے کچھ یاد رکھا ہوا ہے. گاڈ بلیس یو. تو کیا ہوا اس سے؟ خداوند نے 5000 کو ہے نا کھانا کھلایا اور بچا بھی بہت سا. تو یہی معاملہ ایلیا کر رہا ہے. اس کا خاندان قبیلہ سب کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, اور کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوا؟ بیوہ کا بیٹا مر گیا, اور مرنے کے بعد وہ آئی. اس نے کہا کہ بیٹا مر گیا ہے اور کیا تو خدا کا نبی ہے, تو کیا تو ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ اور اس طرح کی بہت سی باتیں وہاں پر. وہ گیا اور اس نے جا کر کیا کیا, اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا. اس کا مطلب کیا؟ روٹی کے باوجود بھی آپ مر سکتے ہیں. خدا یہ سمجھانا چاہتا تھا یہ تو معجزہ ہے, روٹی مل گئی, پر روٹی سے آگے کی بھی بات ہے کچھ. کیونکہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو ایلیا کے منہ سے. خدا ایلیا ہے خود. آپ بولے گے یہ یار بڑی عجیب تعلیم ہے, پاک کلام میں لکھا نہیں خدا ایلیا ہے, پر ایلیا کا مطلب کیا ہے؟ خدا خود. تو ایلیا کی اسپرٹ کا مطلب ہے 5 بار ایلیا کی اسپرٹ آئی, آپ کو پتا نا. ایلیا کی اسپرٹ ایلیا ہی ہوتا ہے. اور ایلیا کی اسپرٹ کا مطلب کیا ہے؟ خداوند خدا کی اپنی اسپرٹ, اپنا روح. آمین. the spirit of Elijah. تو اسپرٹ آف الائجہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پر پیدا کر دیتی ہے. ہاللیلویہ. نئے حضرات میں کہہ رہا ہے کہ جو جہاں پر سارپت میں وہ ایلیا گیا تو وہاں پر صرف وہ بیوہ نہیں تھی. کیا لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ اور بھی بہت سی بیوائیں تھیں. جہاں پر ایلیا کو بھیجا گیا, کہاں پر؟ سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیوائیں تھیں جن کے شوہر نہیں تھے. یہ نئے حضرات میں لکھا ہے. آمین. لیکن کیوں لکھا ہے؟ کیوں سارپت ہی والی بیوہ کے پاس اسے بھیجا گیا, اس بیوہ کے پاس؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جن سے وہ راضی ہے ان سے کیا ہے؟ ہر کسی سے راضی نہیں. آمین. تو یہاں پر حبشی کھوجا ہے, مالدار ہے, با اختیار ہے, اور اس نے کیا کیا ہے؟ لیکن وہ بیج اس کا بیج ہے, خدا کا بیج ہے. آپ جانتے ہیں ایوب کتنا مالدار تھا, کتنے سٹرائکس آئے تھے اس پہ, کتنی رکاوٹیں آبسٹیکلز آئے تھے اس پہ, کتنے آبسٹیکلز آئے تھے اس پہ, کتنی طرح کے, سب کچھ چھین لیا اس کا. آمین. لیکن وہ ٹوٹا نہیں. ہاں تھوڑے ٹائم کے لیے وہ بدن نے غلبہ لیا, لیکن پھر بھی اس پر ریویلیشن کھلا. اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, اور وہ ایک دن اسی زمین پر کھڑا ہوگا. اپنے اس بدن کے اس طرح برباد ہو جانے کے باوجود بھی میں اپنے خدا کو دیکھوں گا, میری ہی آنکھوں سے دیکھیں گی, نہ کہ بیگانہ کی. یہ ریویلیشن کھولا. کب کھولا؟ جب بے شمار مصیبتوں کا سامنا کیا اس نے. آمین. وہ بھی مالدار تھا اور وہ بھی خدا کا بیج تھا. یہ بھی مالدار ہے, یہ بھی خدا کا کیا ہے؟ بیج ہے. آمین. ایک اور مالدار شخص تھا, آپ کو پتا نہیں شاید, میں بتاتا ہوں. ہے ابراہم بھی مالدار تھا, لیکن کیا ابراہم جب آیا تھا تب مالدار تھا؟ بعد میں ہوا.
आमीन। अब्राहम को तो शुरू से ही बुलाहट हो गई, आ गया। मैं उस मालदार शख्स की बात कर रहा हूं जिसने 40 साल फिरौन के महल में गुजारे। मूसा पैसे वाला, इख्तियार वाला, और गालिब ख्याल है कि आने वाले दिनों में वो भी फिरौन बनने वाला था। उसने सारी तालीम मिस्र की हासिल की थी। पाक कलाम इस बारे में शहादत देता है। क्या आप समझते हैं इस बातों को? सब बोले आमीन। क्या बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो वो बड़ा मालदार था, बाइख्तियार था, जो कहता हो सकता था। आमीन। लेकिन उसने मिस्र के खजानों से ज्यादा खुदावंद के लोगों के साथ रहना और जिल्लत सहना ज्यादा पसंद किया। आमीन, हालेलुया। उसने कहा नहीं, बिलीवर्स के साथ रहना है। और यार वो की नहीं, यार 2-4 है ने बैठे, कल मुखरे भी ना हो, नो प्रॉब्लम। ये बिलीवर्स का मामला बेसिकली किसी बिल्डिंग का है ही नहीं। और बिलीवर्स का एक और बात बताऊं, जो मैसेज के ईमान में एक बार पैदा हो गया ना, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मैसेज निकलने वाला नहीं उससे, जीने नहीं देगा उससे मैसेज जीने नहीं देगा। मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो मैसेज है ये शेर की सवारी है। लोग रेच दी करा देने, है ना, कभी कभी होर जानवरों की करा देने, कहे शेर की सवारी। शेर की सवारी कौन करता है? जो शेर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर शेर को वो कंट्रोल ना कर सका, आमीन, तो शेर उसे खा जाएगा। इसलिए शेर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आमीन। तो ये शेर की सवारी पे आ गए आप, ये आपको जीने नहीं देगा, ये आपको दौड़ लगवाएगा। आमीन। ये ऐसा रूह और आग है मैसेज जो कि डायरेक्टली नबूवत है। आमीन। जिसने इसे समझ के कुछ कर लिया, 2 कदम 3 कदम चल पड़ा, वो चलेगा। हालेलुया। वो चलेगा और खुदा उसे बैठने नहीं देगा। उसे बताएगा कि नहीं भाई, तेरी पैदाइश कहाँ का है, तू कहाँ का है। क्या पूछते थे उससे यूना से कश्ती के अंदर जब जहाज डूब रहा था? क्या पूछ रहे थे? ओ भाईजन उठ, अपने अपने देवता नु सारे बुलान रहे, तू भी उठ जा। भाईजन तू कित्थों आया है? उसने क्या कहा था भला? कौन दसेगा मैं कौन हूं? यार ऐ ते गीतां च गांदे हुंदे सन। यूना नहीं, यूना नबी जब कश्ती में थे, कश्ती डूब रही थी, पता ना, रास्ते में जा यार उधर जा, है ना, तो कहता मैंने नहीं जाना, इधर को चल पड़ा। समझ रहे ना मेरी? जहाज में बैठ गया, जहाज डूबने लगा, उसमें और भी लोग थे मुख्तलिफ देवताओं को मानने वाले। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, क्या हमें समझ नहीं आ रही। वो पीछे सोया हुआ था, कौन? यूना। उसको जाकर उठा दे, उठ भाई, जहाज डूब रहा है, मरने वाले हैं, अपने देवता को पुकार। तू कौन है, कहां से आया भाई? तो क्या कहता है? मैं कौन हूं? मैं इब्रानी। कहता है मैं उस खुदा को मानता हूं और मुझे पता है ये जहाज क्यों डूब रहा है। मुझे पता है जहां पे मुझे होना चाहिए तो मैं वहां पे नहीं हूं। ये है मतलब इसका। मुझे पता है मैं बिलीवर हूं। मुझे पता है कहीं पर मैंने पैदाइश ले रखी है मैसेज के अंदर। मुझे पता है मैं मैसेज की बेटी हूं। मैसेज के एटमॉस्फेयर में हफ्ते के बाद जाती थी, माहौल के अंदर कुछ तो था, उस मैसेज के अंदर कुछ तो था जो दूसरों में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मैं एक कहानी सुनाता होता हूं। टाइम तो मुझे पता बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आखिरी एक छोटी सी बात सुन लें। ऊंटनी के बेटे ने ऊंटनी से पूछा, मामा ये हमारी कमर के ऊपर इतना बड़ा घूमड़ सा क्या बना हुआ है? पता ना, ऐसे पहाड़ बना होता है। कहती बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं, है ना, तो वहां पर पानी की बड़ी किल्लत होती है। पानी कहीं होता है कि नहीं होता, हम फिर काफी सारा पानी इधर घूमड़ में स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो इसलिए जहां पे हमें जरूरत होती है अंदर से ऑब्जर्वेशन का अमल शुरू हो जाता है। सेल्फी लेके हम अंदर से पानी वो क्या कर रहे होते हैं मैदे में, या मतलब उसको पी रहे होते हैं, या आप जैसे भी कह लें। आमीन। कहते वेरी गुड। कहते मामा एक और सवाल है। कहते क्या? कहते मामा ये हमारी आंखें जो हैं, इनके आईलिशेस जो हैं, आईलिशेस पता ना, पता है, बच्चियों को बहुत पता है, पलकें, वो इतनी लंबी लंबी हमारी आंखें पूरी ढकी होती हैं, ये क्यों है? दूसरों की तो इतनी नहीं होती। कहती बेटा हमें ना, हम ना रेगिस्तान के जानवर हैं, तो इसलिए खुदावंद ने ना हमारी आंखें, आईलिशेस, वहां पर बड़े बड़े तूफान आते हैं, झक्कड़ आते हैं ना, आंधियां आती हैं, रेत उड़ती है, हमारी आंखों में डल सकती है ना, तो इसलिए भी आंखों को बचाने के लिए आईलिशेस लंबे लंबे रखे हैं, यहां तक आते हैं उनके आईलिशेस, यहां से ये वाली पलकियां। वेरी गुड। कहते मामा ये हमारे पांव जो हैं ये अजीब तरह के हैं, ये ऐसे क्यों? कहते बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं ना, तो खुदावंद ने हमारे पांव, वहां पर पता है पांव घुस जाते हैं, फंस जाते हैं,
تو ہمارے پاؤں میں تھوڑی سی جھلی رکھی ہوئی ہے, پتہ ہے ان کے پاؤں میں جھلی ہوتی ہے ایسے, اس میں پردہ لگا ہوتا ہے, کٹ نہیں ہوتا, پردہ لگا ہوتا ہے, وہ بیچ میں نہیں جاتے, تھوڑا سا پردہ سا بنا ہوتا ہے, اور عجیب سے بڑے بڑے مطلب اسی طرح کے پاؤں ہوتے ہیں. تو کہتے اس لیے ہمیں وہاں پر ریگستان میں تو چلنا ہوتا ہے, تو یہ اس لیے خداوند نے ہمیں دیے ہیں کیونکہ ہم ریگستان کے جانور ہیں. تو آخری سوال بڑا خطرناک کرتا ہے, وہ کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ماما اگر یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم ریگستان کے جانور ہیں, تو ہم پھر سرکس میں کیا کر رہے ہیں؟ اور بھائی جی اسی ماسل لیور ہونے ہیں, کتنے ہونے کتنے ہاں, پھر میسج آنے چھو نا تسی. ہمیں خداوند نے میسج لیور بنایا ہے, پر کدھر ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے؟ تو ہمیں اپنی جگہ تو نہیں چھوڑنی چاہیے. اپنی جگہ سمجھتے نا, ایمان کی جگہ. میسج ایک ایمان ہے اور وہ جگہ, ہاللویا, ہمیں وہ جگہ نہیں چھوڑنی. جہاں پہ بھی جگہ ملتی ہے میسج کی, وہاں پہ بیٹھ جانا بس. ہاللویا. وہاں پر اس نے سمجھا حبشی خوجہ کیا ہے جی, اس بات کو سمجھ گیا, اور جب حبشی خوجہ اس بات کو سمجھ گیا تو اس کے بعد آگے چل کے میں نے پڑھایا نہیں, آپ پڑھ لیجئے گا, 8واں باب ہے 26ویں سے شروع کر کے 39ویں آیت تک, وہاں پر لکھا ہے آگے تھوڑا سا آگے چلے تو وہاں پر کیا تھا؟ پانی تھا. اور حبشی خوجہ نے کہا اب کون سی چیز مجھے بپتسمہ لینے سے روک سکتی ہے, کیونکہ میں نے سمجھ لیا. یہاں پر تو ستم ظریفی یہ ہے دنیا کی ڈینومینیشنز کی کہ وہ بپتسمہ ہی نہیں ابھی تک سمجھ سکے. ان کو بپتسمہ ہی نہیں سمجھ آیا ابھی تک. کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کوئی ایک کی ٹھیک ہے. آمین. اور وہ جو ٹھیک ہے پاک کلام میں اس نے اس کو سمجھایا. آمین. سمجھ کے ساتھ چلنا ہے. تو کیا ہے آگے چل کے انہوں نے بپتسمہ لیا, اور پھر لکھا ہے فلپس کو روح اٹھا کر کسی اور جگہ پہ لے گیا, اور اس کو یہ اشدود کی طرف نکل پڑا. یہاں پر میں میرے عزیزوں آپ کو سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ ہے سمجھداری. ہمیں کئی سال ہو گئے میسج میں, لیکن ہم ابھی تک بہت سے مکاشفے ہیں جن پر ہمارا ایمان نہیں ہے, ہم سمجھ نہیں سکیں. آمین. لیکن میں نے بتایا آپ کو اگر 2 چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو قدم بڑھائیں, اگلی بھی خدا سمجھائے گا. بھائی برانم اپنے ایک میسج میں کہتے جب وہ 7 سیلز کے بارے میں لکھ رہے تھے, 7 سیلز کے بارے میں جو خدا نے بتا رہا تھا اور وہ لکھ رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب پہلی مور کا مکاشفہ, پہلی سیل کا مکاشفہ خدا نے مجھے دیا, تو اس سے اگلا مکاشفہ مجھے اگلی مور کا پہلے نہیں دیا اس نے. میں نے پہلی مور کا مکاشفہ پورا کیا, پھر مجھے اگلی مور کا مکاشفہ خدا نے دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی خداوند آپ کو لے کے چلتا ہے پہلے پائدان کے اوپر, اور پھر اگلے پائدان کا اگلے پائدان کے اوپر سمجھ دیتا ہے کہ اب کیسے چلنا ہے. ہاللویا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو؟ آج جو ہم نے باتیں سنی ہیں, دانیل کی کتاب کے اندر بھی ہم نے کچھ کانٹیکسٹ پڑھے ہیں. کس میں پڑھے ہیں؟ 12ویں باب کے اندر پڑھے ہیں شاید. 12ویں باب کی کچھ آیات تھی وہاں, 12ویں باب کی 8 سے لے کے 10ویں آیت تک بھی ہم نے پڑھا. پھر دانیل 12 کی 3-4 بھی ہم نے پڑھی. وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا. دانیل نبی ہے, سمجھ نہ سکا. اس کا مطلب کیا کہ نبی کیوں نبی ہوتے ہیں؟ کیونکہ نبیوں کو خدا کی طرف سے سمجھ ملتی ہے, اور نبی بھی بعض اوقات نیکسٹ ون کو نہیں سمجھتے, خدا سے پوچھتے ہیں یا خدا ان کو بتاتا ہے, پھر خدا سمجھاتا ہے. آمین. اگر اتنا ہی نازک معاملہ ہے سمجھداری کا, سمجھداری اتنی ہی ناگزیر ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, اور سمجھنا ضروری تھا نبیوں کے لیے بھی, رسولوں کے لیے بھی. آمین. یہاں تک کیا کہ بادشاہوں کے لیے بھی, کہ میں کیا کروں سمجھ نہیں آ. سیموئیل کی روح کو بلوا لیتا. کون؟ ساؤل بادشاہ. اس نے جنگ کرنی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں, خدا بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا, اوریم اور تمیم بھی نہیں بتا رہے, پتھر تھے نا 2, ان سے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے نا, نہ کوئی نبی ہے, تو ہی تو تھا اور کوئی ہے نہیں, اور تو مر گیا, اس لیے میں نے تیری روح کو بلوا لیا. میں نے سمجھنے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا, جادوگرنی کے ذریعے سے. این دور کی جادوگرنی, اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بلوا اس کو. اس نے کہا تو نے غلط طریقہ پکڑا, اگر خدا نے تجھے بتانا ہی ہوتا تو اوریم اور تمیم کے ذریعے بتا دیتا, اور خود بھی بتا دیتا. آمین. لیکن چونکہ میں نے تجھے بتایا تھا, تو نے خدا کی حکم عدولی کی, تو نے وہ حکم نہیں مانا جو خدا نے کہا تھا, پوری طرح سے نہیں مانا, اس لیے تیری جگہ نیا بادشاہ آئے گا. اب دیکھ تو نے مجھے بے آرام کیا, بے چین کیا, اور خدا کے کلام کے اگینسٹ گیا ہے. اب تو اور تیرے بیٹے بھی یہاں میرے پاس ہی آئیں گے. کہاں پر آئیں گے؟ نیچے پاتال میں. اور ایسا ہی ہوا. آمین. تو سمجھنے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں, ہم کیا کچھ کرتے ہیں, ذرا بتائیے کیا کچھ کیا ہم نے اب تک سمجھنے کے لیے؟ کچھ کیا ہے؟
مجھے نہیں لگتا. اگر ہم خود سمجھے ہوتے تو آج 50 لوگوں کو سمجھا چکے ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میسج والوں کو گروتھ ہونی نہیں چاہیے. میسج والے یہی کہتے ہیں ایسی تھوڑے یہاں پر خیر ہے کوالٹی میں. نہیں, خداوند نے کب کہا آپ تھوڑے رہیں؟ ہاں دنیا کا پورا حصہ میسج کو نہیں مانے گا, وہ ایک الگ بات ہے, پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا چھوٹی ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی نبھائی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھ تو گئے لیکن مانا نہیں. آپ سمجھ گئے لیکن قبول نہیں کیا. آپ سمجھ گئے لیکن نیکسٹ اڑان کیا تھی؟ قربانی. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے. اب قربانی بھی تھی. قربانی کیا ہے؟ اپنے آپ کو خداوند کے لیے دان کرنا ہے. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہے, اور یہی تمہاری کیا ہے؟ معقول عبادت ہے. ہاللویا. ڈزرمنٹ آف دا ریویلیشن, مکاشفہ کی سمجھ. آخری والا پڑھا کے آمین کر دیتا ہوں, مجھے پتا بہت ٹائم ہو گیا. متی کی انجیل نکالے, جلدی سے نکالیے. متی کی انجیل 13واں باب نکالیے. 13واں باب 20ویں سے پڑھتے ہیں. اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا, ہاں جی, کلام بیج, یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے, جو کلام کو سنتا تو ہے ہر ہفتے جی, اور اسے فیل فور خوشی سے قبول کر لیتا. کہتا مزہ آ گیا یار بھائی جی, بڑا پیارا کلام ہے جی. آگے, لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا. یہ ہے جڑ نہیں رکھتا جی, بلکہ چند روزہ ہے, بلکہ چند روز ہی رہتا ہے اس پہ اثر جی. اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے, ہاں جی, کلام کے سبب سے لوگ کہتے ہیں بہن ہو گئی ہیں, بھائی ہو گیا, ہمیں کی ہو گیا, ہمیں تو کنجدہ ہو گیا, دنیا تو الگ ہی ہو گئے ہے نا. تو کیا ہوتا ہے؟ مصیبتیں ہیں نا, یہ مصیبتیں جی. ظلم برپا ہوتا ہے, ہاں تو جی, فیل فور ٹھوکر کھاتا ہے, تو ٹھوکر کھاتا ہے. میں کی کر لیا جی. آگے, اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا, ہاں جی, یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے, ہاں جی, اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے. ایک فریب ہے جو دنیا کی دولت, وہی بات, ادھر سے ٹافی لے لے, ادھر سے ٹوائے لے لے, اور منزل سے تمہیں ہٹا دیتا ہے, فریب دے دیتا ہے جی. اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے, اور وہ جھاڑیوں کے نیچے دبا رہتا ہے اور بڑھتا نہیں اور بے پھل رہ جاتا ہے جی. آگے چلیے. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا, یہ ہے آپ جو اچھی زمین میں بویا گیا, the message believers, آخری وقت کے ایماندار, آخری وقت کے مسح شدہ لوگ, the anointed one in the last age کے لوگ, آپ ہیں یہ اچھی زمین. ان میں جو بویا گیا وہ کیا تھا؟ پڑھیے. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا جی, یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے, اور ڈزرنمنٹ کے ساتھ سمجھتا بھی ہے. یہ وہ ہے, اور پھل بھی لاتا ہے, اور پھر پھل بھی آندا ہے. کوئی 100 گنا پھلتا ہے, کوئی 100 گنا پھلتا ہے, 60 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا, کوئی 30 گنا. آمین. کیسے پھل لایا؟ یہ بیج کو کنسیو کر لیا اور پھر بیج کو سمجھا. کلام ہے نا بیج, کلام آیا, کلام کو سمجھا, کلام کے مکاشفہ کو سمجھا, وہ 100 گنا پھل لائے گا, 60 گنا پھل لائے گا, 30 گنا پھل لائے گا. اور جو 30 والا ہے وہ 30 پہ نہیں رہے گا, وہ 60 پہ جائے گا. جو 60 والا ہے وہ 100 پہ جائے گا. آمین. وہ جائے گا ہی جائے گا, خداوند لے کے جائے گا اسے. آمین. یہ حوالہ تھا اور یہ آپ کے لیے تھا. یہاں پر بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے, اور یہ ہر ہفتے اب بویا جاتا ہے, بیچ میں, ہفتے کے بیچ میں بھی بویا جاتا ہے, کسی کے ساتھ سٹنگ کے بیچ درمیان بھی بویا جاتا ہے, اور آپ اسے لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے سمجھتے نہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں تو بے پھل رہ جائیں گے. لیکن جو سمجھتے ہیں وہ برائٹ چرچ ہے, وہ پھل بھی لاتی ہے, کوئی 100 گنا, کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا. آمین. ڈزرنمنٹ آف دا ریویلیشن, یہ آج کا ہمارا میسج ہے. میرے عزیزو, اپنی زندگی میں مکاشفات کی سمجھ رکھیں اور سمجھ کو ایمان میں لے کر آئیں, پھر پھل لگے گا. آمین. آپ کی زندگی میں کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ پھلدار ہیں, لیکن تمہارے پھلوں سے لوگ پہچانے کہ تم میرے ہو. تمہارے پھلوں سے کیریکٹرز, تمہارے اندر پھل لگیں, تمہاری زندگی پر پھل لگیں. تم چلتے پھرتے بل بورڈز ہو, چلتے پھرتے تم کیا خدا کے اشتہار بن جاؤ. کیونکہ یسوع مسیح بے پھل نہیں تھا, یسوع کو پھل لگا. اور یسوع وہ بیج تھا جو گیا اور پھر بڑھا, اور پھر اس نے اپنے ایمان پر پھل لگایا, اور بہت سے ایماندار آج لاکھوں کروڑوں کی صورت میں یسوع مسیح کے پیچھے ہیں. آمین. God bless you all. Discernment of the revelations. God bless you all. خدا آپ اس کلام کے باعث ہم سب کو. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.